الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یہ سورہ ماعون ہے، 7 آیتیں ہیں۔ شان نزول کے متعلق کچھ باتیں کچھ شکل سنی تھی۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کے اندر 3 آیتیں مکی ہے اور بقیہ 4 آیتیں مدنی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تین آیات کے متعلق ہم نے کچھ سنا تھا جو مشرکین مکہ، اس میں خاص طور سے ابو جہل کے متعلق اس میں ذکر ہے۔ بعض لوگوں نے عاص بن وائل اور ابو سفیان کا نام بھی ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اس طرح کرتے تھے کہ یتیم کے مال پر قبضہ کرتے تھے اور ان کو ان کا حق نہیں دیتے تھے۔ آگے چوتھی آیت میں فویل للمصلین، پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی۔ ویل کہتے ہیں اصل میں خرابی کو، اور اس کا ترجمہ بعض مرتبہ عذاب سے کیا جاتا ہے، تو یہاں یہی مراد ہے کہ ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ ان کی صفات بیان کی کہ وہ نماز پڑھنے والوں کو ان کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یہ منافقوں کی علامت بیان کی گئی۔ اور منافق چونکہ مکہ میں نہیں تھے، منافقین تو مدینہ میں تھے۔ منافق اس کو کہا جاتا ہے جو زبان سے تو کلمہ پڑھے اور دل میں کفر ہو، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں جو مدینہ میں تھے۔ تو ان منافقوں کی علامت اور نشانی بیان کی گئی کہ وہ منافق ایسے ہیں جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اب اپنی نماز سے غفلت برتنے کے کیا مطلب ہے؟ علماء نے مختلف مطلب اس کے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز پڑھے، اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو نماز چھوڑ دے۔ بعض لوگوں نے مطلب بیان کیا ہے کہ وقت کی رعایت کے بغیر نماز پڑھے، یعنی نماز کو اپنے اوقات میں پڑھنا چاہیے۔ تو وہ منافق ایسے ہیں
جو نماز کے وقت کی رعایت نہیں کرتے وہ بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ ایک بیان مطلب یہ بھی بیان کیا کہ وہ توجہ اور دھیان سے نماز نہیں پڑھتے بلکہ بغیر توجہ کے اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز میں غفلت میں داخل ہے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ وہ ارکان کو یعنی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت نہیں کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ ایک مطلب یہ بھی بیان کیا کہ اگر ان کو کوئی کام آ جاتا ہے تو وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کام نہیں ہوتا، فارغ ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مختلف علامتیں اور نشانیاں جو منافقوں کے متعلق اللہ نے بیان فرمائی، اس کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ اگر کسی مسلمان کے اندر بھی یہ صفات ہے تو وہ بھی عذاب میں داخل ہے، نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ آج ہم ہماری نمازوں کو دیکھیں کہ جو مطالب، جو مطلب بیان کیے گئے ہیں اس میں ہمارے اندر کتنی چیزیں ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر توجہ سے نماز نہیں پڑھنا، تو ہماری نماز کو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی نماز کو کتنی توجہ سے، کتنی دھیان سے پڑھتے ہیں۔ ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ ہماری نماز کا حال یہ ہے کہ ہم اگر قول باندھتے ہیں تو کہیں دکان میں پہنچ جاتے ہیں، اور کہیں گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اور کہیں کسی کام میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ نماز کو جو ہے توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کی طرف سے جو وساوس دل میں آتے ہیں، جو سورہ ناس کے اندر ہم نے سنا تھا، اس کے اندر ایک وسوسہ یہ بھی شیطان کی طرف سے آتا ہے کہ وہ بے فائدہ چیز، لغو چیز، یا ایسی چیز جو ظاہری طور پر گناہ نہیں ہے، جیسے نماز کے، جیسے کہ گھر کا خیال آنا، دکان کا خیال آنا، یہ کوئی ظاہری طور پر گناہ کی چیز نہیں ہے، لیکن بے محل ہے، یہ کوئی اس کا محل نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے نماز کہ اس کے اندر ان چیزوں کا خیال آوے۔ تو بے توجہی سے نماز، ہماری نماز ہم دیکھ سکتے ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کی رعایت اور ان کا اہتمام کرنا، تو ہم خود ہماری نماز دیکھیں کہ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کا کتنا اہتمام ہوتا ہے نماز میں، مستحبات کا کتنا اہتمام ہوتا ہے نماز میں۔ یہاں تک کہ ہماری نماز تو واجبات کے اندر بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں ہماری نماز میں۔ عام طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور رکوع کرتے ہیں، اور رکوع کرنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، اس کو قومہ کہتے ہیں۔ تو یہ قومہ کرنا جو ہے واجب ہے۔ اب اس واجب کے اندر ہم دیکھیں کہ کتنی غفلت اور کتنی کمزوری ہماری۔ بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ رکوع کرنے کے بعد ابھی مکمل آدمی کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے کہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ پورا مکمل کھڑا نہ ہونا، یعنی گویا اس نے اپنا ایک واجب چھوڑ دیا۔ تو واجب چھوڑنے سے تو نماز کا مستقل مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنا واجب چھوڑ دے۔ اسی طرح دو سجدے کے درمیان میں بیٹھنا، جس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ بہت سی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی سجدے میں ہے اور ابھی مکمل سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاتا ہے کہ دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا جو جلسہ تھا، جو واجب تھا، اس واجب کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابی نے نماز پڑھی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کے پاس نماز پڑھوائی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ ان کی نماز میں بھی یہی کمزوری پائی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس بھیجتے تھے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم واپس جاؤ، ارجع فصلی، اور نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ صحابی نماز پڑھ کر آ رہے ہیں،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ واپس نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں اور فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، واپس آ کر بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جاؤ واپس، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ واپس جاتے ہیں صحابی، نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں، پھر تیسری مرتبہ بھیجتے ہیں۔ پھر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے کو تو ایسی نماز آتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز سکھاتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہ چیز پائی جا رہی تھی، جو ارکان کے اندر کوتاہیاں تھیں وہ پائی جا رہی تھی، جس کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ آج ہماری نماز کا حال دیکھیں کہ ہماری نماز کا کیا حال ہے کہ ابھی رکوع کرنے کے بعد پورے مکمل کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایک سجدے سے مکمل بیٹھتے بھی نہیں ہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، ان چیزوں کی رعایت نہ کرنا یہ بھی نماز سے غفلت کے اندر داخل ہے۔ تو ان منافقوں کی ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ دکھاوا کرنا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ظاہری شرک کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکاتا ہے، اپنی حاجت مانگتا ہے، اپنی ضرورت مانگتا ہے، کسی اور سے اولاد مانگ رہا ہے، کسی اور سے رزق مانگ رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کی صفات کے اندر دوسرے کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ وہ اس طرح کہتا ہے گویا کہ اللہ تو ہے لیکن رزق دینے والا یہ باوا ہے، یا اللہ تو ہے لیکن اولاد دینے والے یہ ہے، فلاں ہیں۔ یہ شرک کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے، اور وہ نماز دوسرے کو دکھلانے کے لیے جب پڑھتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے اس وجہ سے میں جو ہے نماز اچھی طرح پڑھوں یا میں نماز پڑھوں، تو یہ تو اللہ کے مقابلے میں دوسرے کو بلند سمجھ رہا ہے۔ گویا اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے مقابلے میں دوسرے کا خیال لاتا ہے اور دوسرے کو گویا اللہ سے اونچا درجہ سمجھ رہا ہے۔ تو یہ تو بڑا شرک ہوا، یہ تو خطرناک ہوا زیادہ۔ تو اس سے تو اور زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ ہر عمل کو جو ہے، چاہے وہ نماز ہو یا کوئی اور ہو، صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ان منافقوں کی یہ علامت اور بیان فرمائی کہ وہ جو ہے دکھلاوا کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ معون اس چیز کو کہتے ہیں جو معمولی ہوتی ہے، عام طور سے اس کو استعمال کے لیے جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی سے بھی مانگ لیتا ہے، ایسی معمولی چیز کو معون کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان حضرات فرماتے ہیں کہ معون سے مراد یہاں زکوٰۃ ہے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یعنی منافقوں کی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، چونکہ زکوٰۃ بھی مال کا ایک معمولی سا حصہ ہے، 40واں حصہ ہے، تو وہ ادا نہیں کرتے۔ لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت یہ ہے کہ معون سے وہ چیز مراد ہے جو معمولی ہو، جو عام طور سے برتنے کے لیے آدمی ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتا ہے۔ تو وہ منافق ایسے ہیں جو ایسی معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ اب وہ معمولی چیز کیسی ہے؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں کوئی مہمان آ گیا، تو اب مہمان آ گیا، زیادہ مہمان آنے کی وجہ سے ان کے لیے جب کھانا بنانا ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا برتن نہیں ہوتا، تو آدمی اپنے پڑوس میں سے برتن لے لیتا ہے کہ بھائی مہمان آئے ہیں اور بڑا پتیلا نہیں ہے تو ایک پتیلا دو، تو بازو والے دے دے بھائی، مہمان پکا کے کھلا کے پھر واپس دے دے گا۔ جیسے کہ نمک کی ضرورت پڑ گئی، کبھی نمک ختم ہو گیا
تو کہتے جانے بازو میں سے لے لیں، خلاص ہو گیا نمک، تو وہ فوراً بازو میں جاتا ہے تو بازو والے فوراً تھوڑا نمک دے دیتے ہیں۔ کبھی ایسی کوئی معمولی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، فوراً بازو میں بھیجتے ہیں، پڑوس میں سے فوراً وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو معاون ایسی معمولی چیز کو کہا جاتا ہے جو عام طور سے آدمی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ دوسرے پاس مانگ لیا کرتا ہے۔ تو یہ منافقوں کی علامت یہ بیان فرمائی کہ وہ ایسی معمولی چیز بھی نہیں دیتے۔ تو یہاں ان آیات میں منافقوں کی علامت بیان فرمائی، اور اوپر کی 3 آیات میں مشرکین کی صفات بیان کی گئی، ان کی علامتیں بیان کی گئی۔ اس کے اندر جو علامتیں بیان کی گئی، اگر وہ کسی ایمان والے کے پاس ہے، ایمان والے کے اندر ہے، تو اس کو بھی ان چیزوں سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن میں تو وہ منافقوں کی علامت ہو اور ایک ایمان والا اپنے اندر ان منافقوں کی علامت لے کر چل رہا ہو، تو کہیں ان کے ساتھ وہ بھی عذاب میں شریک نہ ہو جاوے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان صفات سے، ان کاموں سے خوب بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔